بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کشمیر صرف ایک خطہ نہیں بلکہ پاکستان کی شان ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر پاکستان نے نہ صرف سفارتی محاذ پر بلکہ عملی میدان میں بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ 3 جنگیں صرف کشمیر کے مسئلے پر لڑی گئی۔ بھارت آج بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن اسی لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے۔ پاکستان کی قومی پالیسی آج بھی واضح ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ آزاد کشمیر کو پاکستان نے ہمیشہ خصوصی اہمیت دی ہے۔ وہاں اپنی اسمبلی موجود ہے، اپنا حکومتی نظام موجود ہے، تقریباً 60 ارب روپے کا مقامی خزانہ موجود ہے، جبکہ حکومت پاکستان 240 ارب روپے سے زائد فنڈز اپنی طرف سے فراہم کرتی ہے۔ گندم اور دیگر بنیادی سہولیات بھی ریاست پاکستان مسلسل معاونت کرتی ہے۔ ایسے میں کچھ ہلکے سے جذباتی نعروں اور اختیار انگیز بیانات کے ذریعے عوام کو ریاستی اداروں کے سامنے لا کھڑا کریں تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا بلکہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے۔ کشمیر ایکشن کمیٹی کی حالیہ احتجاج اور CMH راولا کوٹ پر حملے کی اطلاعات میں ایک بار پھر کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا ہر جذباتی تحریک کا انجام تصادم ہی ہوتا ہے؟ کیا عوامی غصے کو صحیح سمت دینے کی بجائے اسے ریاستی ٹکراؤ میں تبدیل کرنا کون سی دانش مندی ہے؟ اور کیا پاپولسٹ بیانیہ واقعی ہی عوامی مسائل کا حل دے سکتا ہے؟ دنیا بھر کی سیاست گواہ ہے کہ جب کوئی تحریک عوامی محرومیوں کو طریق بنا کر نعرہ لگاتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم حق لے کر رہیں گے، ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے، سب چور ہیں، تو عوام فوری طور پر اس بیانیے کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نعرے عوام کے غصے اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مگر اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب نعرے باقی سیاست میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے نام موجود ہیں جو ایک وقت میں عوامی مقبولیت کے عروج پر تھے۔ کچھ کو اختیار ملا، کچھ نے جلسوں اور نعروں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی عوامی طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے مقاصد مکمل کیوں نہ کر سکے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ پاپولسٹ سیاست اکثر ریاستی اداروں خصوصاً افواج پاکستان اور ریاستی ڈھانچے کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ تنقید معذرائی میں بدل جاتی ہے۔ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے حرکت میں آتی ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، جلسے جلوس محدود ہو جاتے ہیں اور تاریخیں رفتہ رفتہ صرف سوشل میڈیا کے نعروں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عوامی حمایت کو عملی خدمت میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اگر عوام واقعی ہی ساتھ ہے تو اسمبلی میں جا کر قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ تعلیم، صحت، انصاف، روزگار اور مہنگائی جیسے مسائل پر عملی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ صرف مخالفین کو چور یا ظالم کہہ دینے سے ریاستیں نہیں چلتی، قومی نعروں سے نہیں بلکہ پالیسیوں سے آگے بڑھتی ہیں۔ عوام آخرکار